اس جہاز پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کام ہی کام، اور چونکہ تم لوگوں کو بلا وجہ پریشان کرنے کے کام میں مصروف ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ باقی سارا کام مجھے خود ہی کر گزرنا چاہیے۔ اوشان کے لہجے میں ناگواری کے تاثرات تھے۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے اوشان، اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، بتائیے کیا بات ہے؟ بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو، تمہارا شہنشاہ بہرام زخمی ہے۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ہی کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بہرام؟ اس نے ہانپتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، وہی بہرام جسے تم سویٹ ہارٹ کہتے ہو۔ اوشان کے لہجے میں برہمی آ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور ہجوم میں راستہ بناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پلٹ کر ہیلن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اب اسے بہرام کے علاوہ کوئی چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور وہ کوشش کے باوجود اپنی ہیجانی کیفیت پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ ہر ممکن تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ وہ کہاں ہے؟ ٹائیگر نے بے تابی سے دریافت کیا۔ ہمارے کمرے میں، اوشان نے سرسری سا جواب دیا۔ آپ نے اسے کہاں پایا تھا؟ جہاز کے خفیہ حصے میں۔ آپ کا مطلب ہے ان خفیہ دروازوں کے اندرونی حصے میں جو راہداری سے عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتے؟ ٹائیگر نے وضاحت چاہی۔ ہاں، غالباً میں نے اسی حصے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ جب میں اور تم کوئی کام نہیں کریں گے اور محض عیش کریں گے تو ظاہر ہے وہ کام اسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اوشان کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ غالباً وہ بھی بہرام کے زخمی ہونے سے بے حد تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، اور جب آپ نے بہرام کو تلاش کیا تو آپ اس خفیہ حصے میں کیا کر رہے تھے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ میں ان جانوروں کو کریم سے لتھڑا ہوا کیک کھاتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نئے جہانوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا، اور اس نئے جہان میں بہرام سے مڑبھیڑ ہو گئی۔ نئے جہانوں کی تلاش؟ ٹائیگر الجھ گیا۔ ہاں، میرے ٹی وی کا سلسلہ اچانک ہی منقطع ہو گیا تھا، اوشان نے ناگواری سے بتایا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کسی جگہ سے کوئی تار نکل گیا ہو اور اسے جوڑنے سے سلسلہ بحال ہو جائے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کسی احمق نے خفیہ ٹی وی تک لہریں بھیجنے والے سرکٹ ہی کاٹ ڈالے ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں وہاں جا چکا ہوں، لیکن بہرام کے بارے میں بتائیے، اسے کیا ہوا ہے؟ اسے جو کچھ ہوا ہے وہ بے حد خوفناک ہے۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ خوفناک، بے حد خوفناک، اوشان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا خوفناک؟ کس حد تک خوفناک؟ ٹائیگر بھی جلا گیا۔ ٹی وی سیٹ ناکارہ ہو گیا۔ اس سے زیادہ خوفناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں بہرام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ٹائیگر غرایا۔ اوشان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے اسے ایک خفیہ کمرے میں پایا تھا، اسے بری طرح زودوکوب کیا گیا ہے۔ زودوکوب کیا گیا ہے بہرام کو؟ ٹائیگر کی کھوپڑی میں جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کی کھوپڑی پر زبردست چوٹ لگائی گئی ہے، اس کے بیضے اور پیٹ پر بھی نشانات ہیں۔ جلد محفوظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے اندرونی چوٹیں آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہرام جیسے شخص کے لیے اتنی مار پیٹ مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹائیگر نے بے تابی سے دریافت کیا۔ وہ زندہ رہے گا، اوشان نے جواب دیا۔ ٹائیگر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسے اوشان پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جو اسے بہرام کے سلسلے میں سب کچھ ایک ہی بار کھل کر نہیں بتا رہا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ اس بار اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اوشان کی عادت جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس قدر اصرار کرے گا، اوشان کی بے نیازی بڑھتی جائے گی۔ یہ کلیہ کارگر ثابت ہوا۔ وہ جیسے ہی ہجوم سے نکل کر ایک سنسان راہداری میں پہنچے، اوشان زیر لب بولنے لگا۔ وہ بے ہوش ہے، لیکن وہ زندہ رہے گا۔ میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا کیونکہ اس کے جسم کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ حرکت اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ بے ہوشی میں انسانی جسم کو سب سے زیادہ پرسکون اور بے حرکت رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال، اگر مار پیٹ کرنے والوں سے تکنیکی غلطیاں سرزد نہ ہوتی تو وہ ہرگز زندہ نہ ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، غلطی کا نام خود تمہاری موت اور دشمن کی زندگی ہی ہوا کرتا ہے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت اوشان کے فلسفے پر غور کرنے یا اس سے اختلاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے ایرانی سفارت خانے کے لیے مخصوص حصے کی طرف بڑھتے رہے۔ سنسان راہداریوں میں ان کی رفتار غیر معمولی تیز ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی وہ کسی ایسے حصے میں پہنچتے تھے جہاں کسی سے مڑبھیڑ کا اندیشہ ہوتا تھا، ان کے قدم دھیمے پڑ جاتے۔ ایرانی سفارت خانے والی جگہ پہنچ کر ٹائیگر نے رفتار تیز کر دی اور تقریباً اڑتا ہوا اوشان کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ لیکن جب وہ دروازہ کھول کر اندر پہنچے تو اوشان کسی دیو بیکر پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس کے قریب سے گزر کر بہرام کے قریب جا پہنچا۔ ٹائیگر نے صرف اس کے لباس کی ایک ہلکی سی جھلک ہی دیکھی تھی۔ اوشان کا لبادہ کسی بہت بڑے پر کی طرح اس کے قریب ایک ساتھ کے لیے پھڑپڑایا تھا، اور پھر وہ آگے نکل گیا تھا۔ ٹائیگر بہرام کے قریب پہنچا تو اوشان جھک کر اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بہرام کے پاس سے ہٹ گیا تو ٹائیگر نے بہرام کا معائنہ شروع کیا۔ بہرام مسہری پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم ساکت تھا، پلکیں بے حس اور بے حرکت محسوس ہو رہی تھی۔
سینے میں خفیف سا بھی تموج نہیں تھا، نتریں سانس کی آمد و رفت کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ بادی نظر میں وہ ایک لاش ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر کے بائیں حصے سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اندرونی چوٹوں کے نلاہٹ آمیز نشانات تھے۔ اس کے بالائی جسم کے کپڑے چیتھڑے ہو کر رہ گئے تھے، جیسے انہیں بڑی بے دردی سے پھاڑ ڈالا گیا ہو۔ ٹائیگر یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ اس کے کپڑوں کی یہ حالت حملہ آوروں نے بنائی ہے یا اوشان نے زخموں کا جائزہ لینے کے لیے انہیں پھاڑ ڈالا تھا۔ ٹائیگر گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی حسیات بیدار تھی اور وہ بہرام کی سانسوں کی آواز سن رہا تھا، لیکن یہ آوازیں اتنی دھیمی تھی کہ انہیں اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے ہی سنا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ کم از کم یہ اطمینان تو ہو گیا تھا کہ بہرام ابھی زندہ ہے۔ وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کمرے میں خوف اور دہشت کے تاثرات نہیں ہیں، گویا بہرام اس قدر مار پیٹ کے باوجود بھی خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ اب بھی پروقار تھا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پروقار زخمی، اس نے دل ہی دل میں بہرام کو خطاب دیا اور پہلو سے اٹھ کر بہرام کے پیروں کی طرف آ گیا۔ اس نے اوشان کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر اسے ہوش میں لانا چاہتا تھا اور اوشان نے اسے رضامندی دے دی تھی۔ لٹل فادر، آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹائیگر نے زیر لب کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اوشان پلٹ کر بولا۔ میرے الفاظ یہ تھے کہ یہ زندہ رہے گا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بہرام کا بایاں بوٹ اتار دیا۔ اس نے اپنے دونوں انگوٹھے پاؤں کی محراب پر رکھے اور انہیں آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ اچانک بہرام کے حلق سے ایک کرہ نکل گئی۔ زیادہ جلد بازی مت کرو، اوشان غرایا۔ آہستہ آہستہ دباؤ ڈالو، مزید آہستہ۔ ٹائیگر نے جلدی سے انگوٹھوں کا دباؤ ختم کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ آہستگی سے دباؤ ڈال رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ غیر محسوس انداز میں ڈالا جانے والا دباؤ بڑھ رہا تھا، بہرام کا تنفس تیز تر ہوتا جا رہا تھا اور اب تو وہ اتھلے اتھلے سانس بھی لینے لگا تھا۔ پاؤں کی گہرائی میں باریک باریک خون سے لبریز نسوں میں اس دباؤ سے جیسے طغیانی سی آتی جا رہی تھی اور ٹائیگر اس کی سانسوں میں تیزی محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ تیزی محسوس کر کے اس نے دباؤ ڈالنے کا عمل مزید سست کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں بہرام نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کچھ دیر تو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورتا رہا، پھر اس نے سر گھما کر اطراف میں دیکھنا شروع کر دیا۔ سر کو حرکت دیتے ہی اس کے حلق سے ایک بار پھر کرا نکل گئی۔ ٹھیک ہے سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے پیار سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے پاس ہیں۔ اوہ ٹائیگر، بہرام ہانپ کر بولا، جلدی کرو جلدی کرو، جلد بازی آپ کے لیے نقصان دہ ہے سویٹ ہارٹ۔ اوشان کا کہنا ہے کہ سب کچھ سست رفتاری سے ہونا چاہیے۔ نہیں، تمہیں جلدی کرنی پڑے گی، جلدی، بہت جلدی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ بہرام بولتے بولتے بری طرح ہانپنے لگا۔ کیا بات ہے چیف؟ ٹائیگر اس کی طرف جھک کر بولا۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ جہاز تباہ ہونے والا ہے، اس میں آگ لگنے والی ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اوہ، ٹائیگر کے ہاتھوں سے بہرام کا پاؤں گر گیا۔ اس طرح بہرام کی ٹانگ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے حلق سے ایک کریہا چیخ نکل گئی۔ مارے درد کے وہ چرمرا گیا۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹائیگر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ جہاز کے وسط میں جو خفیہ راستہ ہے، میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو بم کا دھماکہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہوئے سنا تھا۔ بہرام نے خود کو بمشکل سنبھال کر ہانپتے ہوئے کہا۔ انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے بے پناہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اذیت اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ اس کی پیشانی پر شفاف موتیوں جیسے پسینے کے قطرے امڑ آئے تھے۔ ان لوگوں کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، لیکن آپ اس خفیہ حصے تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہو گئے؟ ٹائیگر نے جلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے خفیہ راستہ اس مضبوطی سے بند کر دیا تھا کہ عام آدمی اسے آسانی سے نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ راستہ بند تھا۔ بہرام نے کرا کر کہا۔ میں نے ایک سلاخ کی مدد سے اسے توڑا اور پھر اسٹیل کی چادر ہٹا کر اندر چلا گیا۔ اور جب آپ اندر پہنچے تو وہ لوگ خفیہ حصے میں پہلے سے موجود تھے؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ بہرام نے جواباً اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی تو کرا کر رہ گیا۔ اس کی کھوپڑی اتنی زخمی تھی کہ خفیف سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کھوپڑی سے درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی اور وہ خود کو سر تپا مفلوج محسوس کرنے لگا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس خفیہ حصے تک رسائی کے لیے ایک ہی راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ بھی یقیناً موجود ہے جسے وہ لوگ اپنی خفیہ آمد و رفت کے لیے استعمال میں لاتے ہوں گے۔ بہرام نے اٹھ کر نشست کی حالت اختیار کرنی چاہی۔ ٹائیگر نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ٹائیگر، جاؤ، انہیں روکو، ورنہ ہزاروں آدمی موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔
हजारों मर जाएंगे। इस वक्त जहाज में कई हजार आदमी हैं, सब के सब मर जाएंगे। आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? टाइगर ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ और खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, बहराम ने थूक निगल कर कहा। जाओ, जल्दी जाओ। टाइगर ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां हमेशा की तरह बेपनाह खुद एतमादी दिखाई दे रही थी। उसने इत्मीनान के इजहार में सर को मुस्बत जुम्बश दी और पलटकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। वो राहदारी में पहुंचा और बालाई डीक की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपका तो उसने महसूस किया कि ओशान भी उसके पहलू में मौजूद है। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बच्चे, ओशान ने दौड़ते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह प्यार था। वो किस सिलसिले में लिटिल फादर? टाइगर ने हैरत से पूछा। सही कदम उठाने के सिलसिले में, ओशान ने जवाब दिया। दौड़ते दौड़ते वो इस अंदाज में बातें कर रहे थे जैसे ये बातें दौड़ने के दौरान नहीं बल्कि महज चहल कदमी करते हुए कर रहे हों। और वो सही कदम क्या है लिटिल फादर? टाइगर चौंक पड़ा। यही कि तुम सबको छोड़ छाड़ कर इस झंझट से फरार हो रहे हो, ओशान मसरूर होकर बोला। हम सीधे ऊपर अर्शे पर जाएंगे, वहाँ से एक कश्ती पर कब्जा करके इस मनहूस जहाज से जितनी भी दूर मुमकिन होगा निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है बम का धमाका होने में अभी काफी देर है। टाइगर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दौड़ने से ओशान ने गालिबन ये मतलब अखज़ किया था कि वो बमों के धमाकों का सुनकर इस जहाज से फरार हो रहा है। मुख्तसर बाप। टाइगर का लहजा भी ओशान के लहजे की तरह मसरूर हो गया। आप गलत समझें, हम उन बमों से फरार नहीं हासिल कर रहे बल्कि उन्हें नाकारा बनाएंगे। अच्छा, ओशान ने दौड़ते दौड़ते कहा। अगर ये बात है फर्जंद, तो हम इन बमों से दूर क्यों जा रहे हैं? बम तो निचले हिस्से में नस्ब है। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारी मदद के लिए भी आ जाएं। टाइगर ने जवाब दिया। ओ, मुझे या तुम्हें अब आम आदमी की मदद की जरूरत भी पड़ने लगी? ओशान के लहजे में हैरत थी। अगर ये बात है लिटिल फादर, तो बेहतर होगा कि आप नीचे चले जाएं और बमों को नाकारा बनाना शुरू कर दें। इस दौरान में मैं कुछ लोगों को लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। ओह, तो तुम फरार होना चाहते हो? ओशान ने तंजिया लहजे में कहा। परवाह न करें लिटिल फादर, आप किसी बम पर सवार होकर आसानी से दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, फिर वहां मुलाकात होगी। गुड लक। ये कहकर टाइगर ने रफ्तार तेज कर दी। अब उसके पांव फर्श को छूते हुए नहीं लग रहे थे। बादियों नजर में यही लगता था जैसे वो फर्श से थोड़ा सा ऊपर फिजा में तैरता हुआ चला जा रहा हो। ओशान एक झटके से रुक गया। चंद लम्हों तक वो टाइगर को घूरता रहा, फिर उसके होंठों पर बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो पलटकर राहदारी के उस हिस्से की तरफ दौड़ने लगा जहां से वो जहाज के खुफिया हिस्से में दाखिल हो सकता था। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी, इतनी तेज कि अगर कोई उस पर निगाह जमाने की कोशिश करता तो उसे यकीनन नाकामी होती। उसका लिबादा हवा में फड़फड़ा रहा था और उस पर किसी ऐसे परिंदे का गुमान होता था जो नीची परवाज कर रहा हो। उसका रुख जहाज के उस हिस्से की तरफ था जिसे वो आमतौर पर पमिट कहा करता था। टाइगर एन वक्त पर ऊपर पहुंच गया। उस वक्त थाबीस तेज तेज कदमों से चलता हुआ एक लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते वो लिफ्ट में सवार हो गया। उसके दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट तेजी से ऊपर उठने लगी। टाइगर ने अर्शे की तरफ जाने वाले जीने की तरफ दौड़ लगा दी। वो उससे पहले अर्शे पर पहुंच जाना चाहता था। अर्शे से दूसरी लिफ्ट में सवार होकर थाबीस अपनी कश्ती पर आसानी से पहुंच सकता था। टाइगर ऊपर पहुंचा तो वहां लोगों का खासा हुजूम था। समंदर की सतह बेशिकन थी और लहरों की आवाज में सरकशी का तासुर नहीं था। पार्टी में से बाज सफीर अपने अमले के साथ ऊपर आ गए थे और अर्शे पर खुली हवा से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। टाइगर ने देखा कि बेशतर लोग टोलियों की शक्ल में डैमोस के हेलीकॉप्टर के गिर्द खड़े बातों में मसरूफ हैं। टाइगर ने इधर उधर मुतलाशी निगाह डाली तो उसे थाबीस दिखाई दे गया। वो जहाज से उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था जिसके साथ उसकी अजीम शान लॉन्च लगी हुई थी। अचानक टाइगर की नजरें उन निस्फ दर्जन आदमियों पर जम गई जिन्होंने हाथों में सूटकेस थाम रखे थे। ये 6 आदमी थाबीस का इंतजार कर रहे थे। थाबीस पर निगाह पड़ते ही उसकी लॉन्च के अमले ने लंगर उठाने शुरू कर दिए और वो रस्सियां खोलना शुरू कर दी जिनसे लॉन्च इस अजीम शान जहाज से बंधी हुई थी। टाइगर हैरान था कि सूटकेसों वाले ये आदमी कहां से टपक पड़े। उसके पास ज्यादा गौर करने का वक्त नहीं था। वो तेजी से हुजूम में से रास्ता बनाता हुआ डैमोस के हेलीकॉप्टर की तरफ लपक पड़ा। अगरचे लोगों के हुजूम ने असली मंजर छुपा रखा था, लेकिन करीब पहुंचते ही टाइगर ने देखा कि हेलीकॉप्टर को नाकारा बना दिया गया है। तारें काट डाली गई हैं और इंजन खोल दिया गया था। हेलीकॉप्टर के कई पुर्जे चौबी फर्श पर बिखरे हुए थे। यूं लगता था जैसे किसी मैकेनिक ने मुरम्मत के लिए इसका इंजन खोलकर पुर्जे इधर उधर डाल दिए हों। डेमोस और हेलन करीब करीब खड़े हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ देख रहे थे जो जहाज को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहा था। टाइगर ने महसूस किया कि डेमोस ने बड़ी मजबूती से हेलन का दायां हाथ अपने हाथ में थाम रखा है। हेलन ने अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी की थी। उसे इस वक्त अपनी लॉन्च में होना चाहिए था, जबकि वो अपने बाप के हरीफ
کے قریب دنیا کے سب سے بڑے جہاز کے عرشے پر کھڑی تھی۔ ٹائیگر کو اس لڑکی کے ذہن پر حیرت ہونے لگی۔ وہ حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی ڈیموس جیسے بوڑھے کی خاطر اسے اور اپنے باپ کو کیوں نظر انداز کر رہی ہے۔ ہیلن غالباً وہ پہلی لڑکی تھی جس نے ٹائیگر کی شخصیت کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ ٹائیگر کو وہ ایک ایسے اونٹ کی مانند محسوس ہوئی جس کی کوئی بھی کل سیدھی نہ ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ ہیلن نے ڈیموس کی لانچ پر شب بسری کا تہیہ کر رکھا ہے اور یہ بات اس نے اب نہیں بلکہ بہت پہلے طے کر لی تھی۔ وہ ٹائیگر کو رقابت کی آگ میں جلا کر اسے سزا دینا چاہتی تھی یا اپنے باپ کو ناراض کر کے اسے کسی قسم کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس بات کا فیصلہ کرنے میں ٹائیگر کو اس وقت بے پناہ دشواری ہو رہی تھی کیونکہ زندگی میں پہلے کسی ایسی بے ڈب لڑکی سے اس کا کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ وہ ان کے قریب جا پہنچا۔ یونانی، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ڈیموس نے اس کی آواز سنی۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا، پھر ہیلن سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟